کر لینی چاہیے کہ عورت اپنی خواہشات کو تھوڑا سا کم کر دے، مرد اپنی ضروریات کو کم کر کے عورت کو نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑا سا عزت احترام اور بڑھا دے، تو اس سے معاشرے میں آپس میں رہن سہن میں بہت زیادہ بہتری، خاندان میں، آل اولاد میں، دیگر معاملات میں ایک عورت اور مرد اگر آپس میں خوش ہوں، صحیح ہوں، تو اس سے بہت سارا فرق پڑتا ہے پورے خاندان، پورے معاشرے میں۔ تو فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح بہتر ہے، لیکن فَلَا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اللہ نے فرمایا یہ جو دل ہے نا، دلوں کو لالچ کے قریب کیا گیا ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے اندر ایک بات رکھی گئی ہے، دل کے لحاظ سے یہ بات ہے کہ دل یہی چاہتا ہے کہ میں نے جو مانگا وہ کون سا زیادہ مانگا، مجھے تو ملنا چاہیے۔ اور مرد بھی مزاج یہ ہوتا ہے کہ میں جتنا کر سکتا ہوں میں وہ تو کر رہا ہوں نا، جب میں اس کو کھلا پلا رہا ہوں، اس کو پہنانے کو دے رہا ہوں، سب کچھ ہو رہا ہے، پھر اس کی فرمائشیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ تو اپنی حد تک یا اپنی ضرورت تک یا اپنے مزاج تک سب دیکھتے ہیں، لیکن دوسرے کے بارے میں یہ سوچ کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ تو جو چیز بیان کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ دلوں کو لالچ کے قریب کیا گیا، دلوں کو اپنی خواہش کے قریب کیا گیا۔ دل میں اول چیز یہی آتی ہے کہ میں درست ہوں، سامنے والا کم ہو جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر بندہ یہ چاہتے ہوئے بھی کہ میں درست ہوں پھر بھی اپنے معاملات کو کم کرے گا تو یہ زیادہ بہتری کا سبب ہوگا۔ جو چیز یہاں بیان کی گئی کہ دلوں میں لالچ آئے گی، دلوں میں فقط اپنا مزاج آئے گا، لیکن پھر بھی جو صلح کی طرف بڑھے گا تو وہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ اب اللہ نے فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم احسان کرو گے مطلب نیکی کرو گے، عورت ہے تو اپنے مرد کے لیے اپنی خواہشات کو کم کر دے گی، اپنی ضروریات کو کم کر دے گی، مرد ہے تو اپنی عورت سے چاہے پسند نہ بھی ہو تب بھی اپنی عورت کے لیے خیال کرے گا، اس کا لحاظ کرے گا، اس کی ضرورت کو نہ چاہتے ہوئے بھی پھر بھی پورا کرے گا، تو یہ نیکی ہے۔ نیکی کی نیت سے اگر کرے گا تو یہ نیکی ہے۔ تو فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر یہ احسان اور نیکی کریں اور وَتَتَّقُوا، اس سے مقصد اللہ کا ڈر ہو، مقصد تقوی ہو، مقصد یہ اللہ کی رضا ہو، تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بے شک اللہ کو تمہارے ہر کام کی خبر ہے۔ مراد اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو بھی جانتا ہے، تمہارے نیتوں کو بھی جانتا ہے، اور تمہارے ان معاملات کو بھی جانتا ہے کہ تم کیسے کیسے کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہر بندے کو چاہے مرد یا عورت دونوں کو اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ تو دونوں کے لیے یہ چیز اس میں بیان کی گئی، اور اس کا نچوڑ کیا ہے کہ کسی بھی طرح سے جب ایک دفعہ آپس میں جڑ جائیں، اب پسند ہے یا پسند نہیں ہے، ضروریات وافر مقدار میں پوری ہو رہی ہیں یا جو ضروریات ہیں روزمرہ کی وہ بھی پوری نہیں ہو پا رہی، تب بھی آخری حد تک کوشش کی جائے کہ آپس میں صلح سلوک سے رہے۔ اور یہ بھی آتا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جائز کاموں میں سے بھی سب سے ناپسندیدہ کام وہ ہے طلاق۔ یہ جو عورت اور مرد کے درمیان حالات خراب ہوتے ہیں تو بات طلاق تک پہنچتی ہے، علیحدگی ہر چیز کا حل نہیں ہوتا۔ تو یہی چیز بیان کی گئی کہ ناپسندیدہ کام ہے طلاق، آپس میں علیحدگی یہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب کوئی صورت نہ بنے تو شریعت نے راستہ رکھا ہے کہ نہیں بنتی تو پھر طلاق لے لی جائے، لیکن طلاق کو ایک ہتھیار نہ بنایا جائے یا طلاق کو ایک دوسرے کے لیے مصیبت نہ بنایا جائے کہ ہر بات